اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ. سبھی میرے چند بولے صلو علیہ. یہ اس چند کا ذکر کر رہا ہوں جس نے چند کو بھی دو ٹکڑے کیا تھا. تو آپ تو سارے حضور کے چند نے آپ کی خاطر ساری یاد مصطفیٰ نہیں سوتے تھے. تو اب میں دوبارہ پڑھوں گا، آپ نے میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے، بھولنا نہیں. جس طرح آپ کال کا ٹائم نہیں نہ بھولتے اور پیکج نہیں بھولتے کہ اتنے ایم بی رہ گئے ہیں، تجربہ ہے آپ کو. تو اس طرح حضور کی نعت میں آپ نے یہ بھول نہیں کرنی. مجھے کہنا نہ پڑے اتنے چاند بیٹھے ہیں اور آپ اپنے اساتذہ کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں، وقفے سے اساتذہ کرام بیٹھے ہیں. میرے پہ اعتبار نہیں تھا، آپ پیچھے دیکھنے لگ پڑے. میرا چاند نہ جتنے چاندنے دوبارہ میں پڑھوں گا اور آپ نے دوبارہ ساتھ مل کے پڑھنا ہے. میں دیکھ رہا ہوں بچوں کی محبت اور کب سے بیٹھے ہیں، اور میں بھی ادھر بیٹھا تھا اور سارے بچوں کی میں نے سپیچ بھی سنی اور نعت بھی سنی. اور سب سے زیادہ ہیرا بچہ وہ یہ بچہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ منیب. حالانکہ جج صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، مگر میں نے اس بچے کو ایک اکاڑے میں مثالی ہیرا تراش کیا ہے کہ اگر اس بچے پہ تھوڑی سی اور محنت ہو جائے تو یہ دنیا کا ٹاپر نعت خواں ہوگا. اتنا درد ہے اس کے گلے میں، اتنی درد ہے اس کی آواز میں، اور الفاظ کا چناؤ اور الفاظ کی ادائیگی اور بچے کا سٹائل بڑا دلکش. آپ اس بچے کے لیے نا دعا کر دیں کہ اللہ اس بچے کو اپنے محبوب کی نوکری کے لیے قبول کر لے. جتنے بچے بیٹھے ہیں نا یہ سارے ہیرے ہیں، مگر ہیرے تراشے جاتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں جب تم اسپائر سے نکلو تو آپ کے اساتذہ آپ کو اتنا تراشیں، کوئی اے سی بن کے نکلے، کوئی ڈی سی بن کے نکلے، کوئی سی ایم بن کے نکلے، کوئی پرائم منسٹر بن کے نکلے، کوئی جج بن کے نکلے، کوئی وکیل بن کے نکلے، کوئی سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کر کے نکلے، کوئی جناب اعلیٰ بڑے سے بڑا افسر بن کے نکلے. اور جب نکلے تو پھر اپنی گاڑی سے جب نکلے تو اساتذہ کو دیکھ کر پھر اپنی گاڑی سے نیچے اتر کر کہے آئی سلوٹ یو سر جی، یہ سب کچھ آپ کی بدولت ہے. کریں گے نا اس طرح انشاءاللہ؟ ٹلی عام انشاءاللہ. خواہ آپ کے ساتھ آپ کی وائف بھی بیٹھی ہو تو اس کو بولنا پلیز 1 منٹ میں نیچے اترنے لگا. یہ میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، جتنی بھی قیمتی سواری آپ کے ساتھ بیٹھی ہو، جتنا مرضی قیمتی دوست آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، جتنا مرضی قیمتی لائف پارٹنر ساتھ بیٹھا ہو، آپ نے سب کو چھوڑ کر اپنے اساتذہ کا احترام کرنا ہے. وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنے موسم کو بھول جاتی ہے. تو میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں. کملی والے محبوب ہمارے سب سے بڑے موسم ہیں، نہیں تو آج ہم نے زمزم کے علاوہ پیشاب پینا تھا اگر ہم مصطفیٰ نہ آتے. یہ کملی والے کا احسان ہے ہم پہ کہ ہمیں اللہ کی پہچان کرا کے، اس کی توحید کی پہچان کرا کے، پیشاب سے جان چھڑا کے ہمیں زمزم دیا ہے. اونچی بولیں سبحان اللہ. یہ سب حضور کی بدولت ہے. تو میں دوبارہ پڑھوں گا تو اب اتنی بچوں کی آواز گھومیں کہ یہ اسپائر کا خاصہ معلوم ہو کہ یہ بچوں کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی اور اخلاقی تربیت بھی کرتے ہیں.
ہاں جی اپنے جذبوں کو فائر کرو. اب میں نے دیکھنا آپ کا جذبہ. تھوڑی سی آواز، آپ کنجوس ہیں، اپنے کالج کے نام پہ بھی چپ رہے ہیں. یہ اس کا مطلب یہی میں سمجھوں کہ بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اب دوبارہ بولوں گا آپ کے کالج کا، تو آپ نے مجھے دکھانا ہے کہ ہم میں جذبہ کتنا ہے. آپ میرے بلا چاند نے تو آپ نے ذرا زیادہ بولنا ہے. جتنے اپنے جذبوں کو اسپائر کرو. یہ سٹائل اپناؤ نا جو اپناتے ہو. یہ میرے چاند بولیں. یہ جتنے بچے ہیں نا اپنے کالج کے لیے، مادر علمی کے لیے اپنی ساری توانائی لگایا کرو. جس طرح بیٹری ختم ہونے تک آپ کی توانائی چارج رہتی ہے نا، یہاں بھی بولا کرو. ہاں جی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نا، مجھے پتہ رولا ہے گا نا. جتنے بہنیں دوبارہ اب میں بولوں، اپنے جذبوں کو فائر کرو. یہ ہے جذبہ. اپنے سازہ کو دکھاؤ نا کہ یہاں جذبہ بولتا ہے. اپنے جذبوں کو ہائے ہائے ٹھنڈ پاتی ہے قسمیں. میں ایتھے پسرور کالج تاڑا نام لیا سی. پسرور اسپائر کالج کاڑا کا نام بڑے اچھوں لفظوں سے لیا تھا کہ وہاں میں نے بڑا ڈسپلن دیکھا اور وہاں بڑے اچھے بچے اور ان کا اخلاق دیکھا. آپ کا ذکر میں ادھر کر رہا تھا. تو اب میں جس اگلے کالج میں جاؤں تو آپ کا جذبہ وہاں جا کر کہوں آئی مس یو اسپائر کاڑا والو. آپ کو میں یہاں مس کر رہا ہوں. آپ دوبارہ جب میں حضور کی وہ نعت پڑھوں عربی میں تو آپ نے ساتھ پڑھنا. جب میں کہوں تو آپ نے ساتھ پڑھنا. بلغل اولا بے کمال ہی اونچی، بلغل اولا کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی. یہ مزہ نہیں آیا، اتنا مجمع تھا. صلو، یہ ہے محبت رسول. یہ آپ کا اندر والا ایمان بولا ہے. میں نے نہیں بلایا آپ کو، مگر جس میں ایمان ہو. حسین کربلا کی ریت پہ بولتا ہے، خبیب سولی پہ بولتا ہے، بلال کوئلوں پہ بولتا ہے. جنہوں نے مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھا، اپنایا. عزیز طلبہ کرام، سیرت یہ ایک ایسا ٹاپک ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ اپنے نبی کو ماڈل بنا کر بھیجا ہے، نمونہ بنا کر بھیجا آپ کے لیے. آئیڈیل، رول ماڈل. یہ کیا تم باتیں کرتے رہتے ہو کہ ہم اس کو کاپی کرتے ہیں، اس کو کرتے ہیں، اس کو کرتے ہیں. آپ اس کو کاپی کریں جس کو کاپی کرنے سے خدا ملتا ہے. یہ آپ نے کبھی موبائل دیکھا ہوگا، چلایا بھی ہوگا، بلکہ تاڑیاں اکھاں موبائل نو ویکھ ویکھ کے اکھاں تھک گئیاں نے تے ٹچ تانوں ویکھ ویکھ کے تھک گیا ہے. سچی گل. اس ٹچ موبائل تے آج جدید دور چ بندہ لکھے کہ میں نے کاڑا جانا ہے تو وہ لاہور سے بولنا شروع ہوتی ہے. اتنے کلومیٹر رہ گئے، یہاں ٹریفک ہے، رائٹ لیفٹ. وہ ڈائریکشن اتنی دیتی ہے، جتنی دفعہ تم بھولتے ہو وہ کہتے اس طرف سے اس طرف آ جائیں. کاش اساتذہ اکرام اور سٹوڈنٹ یہ اس طرح برداشت سیکھ لے کہ شاگرد جتنی دفعہ بھولے استاد اتنی دفعہ بتائے، ہیپر نہ ہو. کیونکہ وہ جتنی دفعہ بھولتا ہے مسافر، وہ کہتی ہے چلو اس طرف سے نہیں تو اس طرف سے آ جائے. تے ایتھے بچہ 5 بار پوچھ لینا اودو کتھے سا، تیرا دماغ کتھے سی. نہیں، بچہ جتنی مرضی دفعہ پوچھے، استاد کا کام ہے بتانا، اور استاد بیٹے کا کام ہے پوچھنا، شاگرد کا کام ہے پوچھنا. اور اگلا جملہ کاڑے کے بچوں، اسپائر کالج کا جو خاصہ ہے نا دینی تعلیم، آپ سے رستہ کو پوچھے بازار میں، کاڑے کے کسی چوک میں، ایک دفعہ بتائیں تو وہ کہنا جی مجھے سمجھ نہیں لگی تو دوبارہ بتاؤ. یہ نہیں کہنا تو بولا ہے.
نہیں، اپنا اخلاق پیش کرنا ہے. جو دکان دے اندر ہوئے تے اوہ دیوے بیچارہ کتھوں دیوے تینوں لال محمد تے کولے بیچن والا. جو یہاں سے سنتے ہو نا آپ نے لے کر جانا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. جو عمل نہیں کرتا نا اپنی باتوں پہ وہ قوم میں مذاق بن جاتا ہے. بولو وہ قوم میں مذاق، اس کی بات کا کوئی وزن نہیں ہوتا، کوئی یقین نہیں کرتا. اس لیے آپ نے یہ میرے سے بات سنی ہے نا کہ کوئی رستہ پوچھے ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ تو اس کو بتانا ہے. یہ نہیں کہنا کہ یار پہلے نہیں تینوں دسیا، نہیں پہلے تو کتنے تیرے کان واج دے، نہیں ہاں جی اتھی بڑے پیار نہ، جیسے آپ کو آواز آ جاتی ہے نا سننے، آہستہ سے آہستہ آواز بھی آپ سن لیتے ہیں. یہ آپ کا بڑا تجربہ ہے، مجھے پتہ ہے. شور میں بھی سن لیتے ہو، کمبل میں بھی سن لیتے ہو، گھر میں بھی سن لیتے ہو، مگر ایک آپ میں کمی ہے، آپ وہ آواز سن لیتے ہو مگر ساتھ والے کمرے میں ماں باپ کی آواز آپ کو نہیں آتی. کاش کہ تم ماں باپ کی آواز بھی سنو. سیرت النبی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ نے اپنے نبی کو ماڈل نمونہ بنایا، آئیڈیل. یہ نیٹ سے ڈائریکشن لے کے آج جدید دور میں انسان لاہور سے کاڑا پہنچ سکتا ہے. اسپائر کے عزیز طلبہ، میرے چاند، میرے مکھن، میری ملائی، کملی والے سے ڈائریکشن لے کے تم اللہ تک بھی پہنچ سکتے ہو. یہ ہے سیرت النبی کہ اپنی زندگی کو مثالی بنانے کے لیے زندگی کے ہر موڑ پہ کس سے ڈائریکشن لینی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کتنا پیارا ٹاپک میرے ذمہ لگایا ہے کہ حضور کی سیرت بیان کرنا، حضور کی زندگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عمل یہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. حضور کے بعد نبی نہیں آنا. یہ اللہ نے اپنے نبی کو خاتم النبیین بنایا. سیرت مسجد نبی کے باہر ایک بڑھیا سی عورت مصطفیٰ نے اشارہ کیتا. اب آپ ادھر سے پرنسپل کو اشارہ کریں رائے صاحب کو تو یہ تو نہیں نہ آئیں گے، اور آپ کریں گے بھی نہیں اشارہ کیونکہ آپ ان کو اپنا بڑا مانتے. وہ بڑھیا سی خاتون تھی مدینے میں، اس نے ایسے ہاتھ کے اشارے سے مصطفیٰ کو بلایا. اس کو نہیں پتا تھا اس کے اشارے سے چاند بھی تو ٹکڑے ہو جاتا ہے. مگر وہ بڑھیا جو تھی نا وہ مدینے میں لوگوں کی نظر میں ایک پاگل سی عورت تھی، مجنون سی عورت تھی. تو آپ کو پتہ ہے جو بندہ پاگل ہوئے مجنون ہوئے وہ دی کوئی گل سندا لوکی دورے کہہ دیں یہ ایک پرزا کاٹے، بولو کاٹے. وہ بڑھیا آن کے کہنے لگی کہ ایس کملی والے میری گل سن. سیابہ بڑے پریشان کیے، مائی نے ایسے اشارہ کیا مصطفیٰ کو، مگر کملی والے کے ہوتے ہوئے کس کی جرت ہے کوئی اونچا بھی بول جائے. سبھی بیٹھے تھے. یہ واقعہ ضروری آپ نے اپنے دل میں بھی لینا ہے، اپنے گھر بھی لے کر جانا ہے. یہ آپ کے لیے ایک نمونے کے طور پہ میں واقعہ سنانے لگا ہوں کہ آج دیکھنا ہے. اس پہ لکھا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین. یہ ایک کاغذ پہ لکھا ہے مجلد جلد میں، مگر میں آپ کو رحمت عالم مجسم دکھانے لگا. جسم کے ساتھ میرے نبی کو کس نے رحمت عالم دیکھنا ہے؟ حضور مجسمہ برکات ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سیٹ چھوڑی اور مسجد کے وہ جوتوں والی جگہوں پہ جو بڑھیا کھڑی ہے اس کے پاس آ کر حضور کھڑے ہو گئے اور کہا اماں جی حکم کریں آپ کیا بات کرنا چاہتی ہیں۔ آپ دیکھیں حضور نے کتنی عزت دی، جس کے حکم پہ فرشتے بھی چلتے ہیں، درخت بھی چلتے ہیں، جنوں انس بھی چلتے ہیں۔ وہ بڑھیا کہنے لگی میری باتیں سنیں۔ مصطفیٰ کریم سناتے جا رہے، سنتے جا رہے، سنتے جا رہے، پتہ کتنے سنتے۔ حضور اس ریاست کے پریزیڈنٹ بھی تھے، پرائم منسٹر بھی تھے، پروفٹ بھی تھے، اللہ کی طرف سے مسنجر بھی تھے، ختم الرسل بھی تھے، سید الانبیاء بھی تھے۔ اتنی مصروفیات کی باوجود حضور پہ کتنی ذمہ داریاں تھیں، مگر آپ کہاں کہہ رہے ہیں، اس کی باتیں سن رہے، سنتے جا رہے، سنتے۔ جب وہ باتیں کر کر کے تھک گئی چلے گی تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ تے منہ کوئی نہیں لگدا، یہ تے گل کوئی نہیں سندا مدینے چ، یہ پاگل عورت تے تسی اتنا ٹائم انہوں دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور داڑھی بھیگ گئی آنسوں سے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہم نے کون سی ایسی بات کر دی ہے کہ یہ یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا حبیب اللہ، آقا تمہارے قدموں پہ ہمارا ماں باپ قربان، ہم نے کون سی ایسی بات کر دی کہ آپ کو ناگوار گزری اور آپ رونے لگ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً جاؤ اس بڑھیا کو بلا کر لاؤ۔ وہ پھر آئی، واپس آپ کے قدموں میں آ گئی۔ آپ پھر اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور اس بڑھیا کو کہا اے ماں جب مدینے میں تیری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو تو مجھے آ کر سنا لیا کر۔ آپ ذرا سیرت لائیں گاؤں کے مولوی کے پاس، شہر کے مولوی کے پاس۔ آپ نے مولوی حضرات دیکھے ہیں گاؤں کے، شہر کے۔ میں نے بات مولویوں سے شروع کرنی ہے تاکہ پتہ چلے جہاں سے اسلام پھیلنا ہے وہاں اسلام پہنچا ہے۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اب اس بڑھیا کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہیں اور کہیں جب تمہاری کوئی نہ سنے تو مجھے آ کر سنا لیا کر۔ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْ۔ اب ذرا یہ اشتہار ربیع الاول میں بینروں پہ بھی لگا ہوتا ہے، یہ ایت کریمہ سڑکوں پہ دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہے۔ اب میں دیکھنا ہے کہ تمہارے اندر یہ سیرت ہے۔ پہلے گاؤں کے شہر کے مولوی سے بات چلتی ہے، پھر آگے آتے ہیں، پھر ادھر ٹیچر تک بھی آنی ہے، پھر بازار میں ایم پی ایم این اے تک بھی آنی ہے، پھر آپ کی کلاس میں بھی آپ تک آنی ہے، پھر یہ سڑک کے سٹیٹس تک بھی آنی ہے۔ مگر پہلے میں اپنے سے بات شروع کر لوں۔ آپ پاکستان میں اسلام کیوں نہیں پھیل رہا؟ کیوں نہیں لوگ اسلام کو فالو کر رہے؟ اس کی ریزن میں دینے لگا ہوں۔ وجہ کیا ہے سنیں۔ ایک آدمی گاؤں میں غریب مرتا ہے تو بچے جاندے نے لان کراؤن، مولوی جی لان کر دو فلانا فوت ہو گیا۔ ابل تے مولوی پہلو کہے گا اتھے باری ہے گی آپ ہی کر لا۔ جے بچہ ماڑا ہے، ماڑا کارے، بچے دے کپڑے ماڑے نے، چودھری وہ تشخص نہیں ہے گا، کوئی وہ اچھا لفظ نہیں ہے گا، اچھا کپڑے دا سٹیٹس نہیں ہے گا، کوٹ اچھا نہیں ہے گا، برینڈ نہیں ہے گا، ہیں یہ نہیں اچھی، تے انہیں کی کہنا ہے آپ پہ اعلان کر لا۔ چلو جے نہیں کیتا تے کہنا چل میں کر دینا، تے کیویں کرنا حضرات؟ فلانا فوت ہو گیا ہے جنہیں جنازے نال شامل ہونا ہے ہو جائے، تے جدو مریا کو وڈیرا پنڈ دا چودھری، تے پھر انہیں کہنا حضرات فلانے دا فلانا، فلانے دا فلانا، فلانے دا فلانا، فلان بن فلان، فلان بن فلان، فلان بن فلان، 7 پیڑیاں گن کے آکھنا ہے وہ رضائے الہی سے وفات پا چکے ہیں، جنازے میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں، ثواب دارین حاصل کریں۔
میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ بچوں سے، جس مسجد کا امام غریب کے لیے اعلان اور کرے اور امیر کے لیے اعلان اور کرے اور غریب کے جنازے کو کس طرح پڑھائے؟ اللہ اکبر، السلام علیکم رحمت اللہ، السلام علیکم رحمت اللہ، اللہ بخش پاوے نہ بخش، تے تگڑے دے جنازے تے رائے صاحب مجھے 5 منٹ دینا۔ کیسے جی؟ جنہ چکر بندے نہیں ہوندے۔ یہ سٹائل دیکھو، نحمدہ ونصلی علی رسول النبی الکریم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرات، ہر انسان نے موت کا جام پینا ہے۔ حاجی صاحب بہت اچھے تھے، مسجد کا کلین بچھایا، پنکھے لگائے، کبھی کبھی کھانا بھی کھلا دیتے تھے، بڑے اچھے تھے۔ 5 منٹ دیاں تریفاں چلاؤندے، پھر دوسرا مولوی ہاتھ لاؤندا ہے، مینوں بھی ٹائم دے، کلمہ پڑھ کے دسو اینے بیٹھے جے ماڑے بندے دے جنازے تے مولوی تقریر کر دین؟ غصہ نہیں کرنا، شیشہ دکھا رہا ہوں، سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، یہ فارمی پھولوں سے۔ بولے ہیں مجھے تو نہیں آئی، تم چیک کر کے بتاؤ بچے، بتا آئیے، اے ذرا بلین میں دے سو گواہیاں پوا دو۔ یہ 2 گواہیاں کافی ہوتی ہیں، میری سٹائل ہوتا ہے، میں بچوں کو بات سمجھاتا ہوں مثال سے، یہ میرا سٹائل ہے اپنا۔ میں نے ان بچوں کو پوچھ لیا دونوں کو، کہتے خوشبو نہیں آئی، حالانکہ مجھے بھی نہیں آئی تھی، مگر میں نے گواہی ڈالی آپ کے کلاس فیلوؤں کی جو آپ کے ساتھ پڑھتے، آپ کے کالج کے بچوں کی گواہی ڈالی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اب یہ علماء کرام کا کردار قوم کے سامنے کہ گاؤں میں مسجد میں غریب بات کرے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ تو دیندہ کی ہے بھیجا اسے، تے تگڑا چودھری مسیح تے انہوں گل کر، اچھا جی ایسے کر لیں گے، جیسے آپ کہیں گے ایسے کر لیں گے۔ اچھا چلو ہور نیڑے آ جاؤ، ماڑا بندہ مولوی نو مسئلہ پوچھے ہور طریقے نہ دسے گا، تگڑا بندہ پوچھے اور طریقے نہ دسے گا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں تم سے، اتنے بچے بیٹھے ہیں، سبھی اپنے اپنے گاؤں کے مولوی کو جا کے دیکھنا کس طرح کرتے ہیں، پھر اسلام کیسے پھیلے گا؟ جس نبی کے منبر پہ یہ بیٹھے ہیں وہ تو ایک بڑھیا کی بات سننے کے لیے دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ بھی نہیں کہتا کہ اماں ذرا بیٹھ جائیں، مصطفیٰ کھڑے کھڑے ہی بات سن لیتے ہیں۔ اسٹیٹس معیار نہ بنا، یہ میرے نبی نے سٹیٹس نہیں تمہیں دیا کہ تم نے سٹیٹس کو عزت دینی ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان گا عرش بری پر۔ تم نے انسانیت کو عزت دینی ہے، تم نے ایک انسان کو، فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ آج کتنے بیٹھے ہیں آپ بتائیں؟ جب مسجد میں ایک صف میں نہیں لوگ کھڑے تو ہم ادھر ایک جیسے کیسے بن جائیں؟ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ایک نئی لگن ہر دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی، ہر ایک دل میں ایک نئی لگن تھی لگا دی۔ میں جتنے بچے بیٹھے میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے نبی نے تو ایک آواز میں پورا مکہ جگا دیا تھا۔ وہ بڑھیا کا کوئی سٹیٹس دیکھا مصطفیٰ نے؟ ہوں ذرا تاڑے چ میں آ جانا، تسی باہر گڈیاں کھڑیاں کیتیاں نے منڈیاں نے 125 70 یا ماں، ہاں جی وہ تاڑے کول نہیں گی، میرے کول ہے۔ گڈیاں کھڑیاں نے تاڑیاں باہر، لینڈ کروزر V8 TXTZ فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور GMC میرکن کیا سپورٹچ ہونڈا سوک ٹوٹا کرولا ہونڈا ٹاکسن بڑیاں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساریاں دوے، اے ساڑھے مولویاں کو گڑی آوے نا
तो तुसी पुछदे जी ये कित्थों लई इन्हें, तुहाडे कोल किन्नियां ने, असीं कदी पुछया ही नहीं। मैं हदीस रसूल से आपको आज बताने लगा हूं कि तुमने स्टेटस को सलाम किया है, मुस्तफा ने स्टेटस को सलाम नहीं किया। इत्थे काड़े दे अंदर अल्लाह ना करे इथों गड्डी लंघदी होवे, अगे होवे मेहरान ते पिछे होवे V8 ते ओदे च जाके वजे, नुकसान दोवां दा ना होवे, सिर्फ बंपर ना बंपर लगे ते मेहरान आला उतर के पता की कहेगा, कोई गल नहीं सर जी ये भी तुहाडी गड्डी है, कोई गल पता ना उधर छितर डाढ़ा पिछे है। ते इहो ही मेहरान वाले च मगर आके 70 मोटरसाइकिल वजे ना ते उतर के आखेगा अन्ना होया है, तेरे प्यो ने बना के देनी है। ये मैं शीशा दिखा रहा हूं आपको, ऊंची बोले, ये तुमने सीखा मुस्तफा से। मेरा नबी तो एक बुढ़िया सी खतून के पास खड़े होकर ना उसका लिबास देखा ना उसका स्टेटस देखा, आपने इज्जत दी है उसको और आपने स्टेटस को इज्जत देना शुरू कर दी। सऊदी अरब में जाएं, अरबों में कोई गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना तो उतर के सब तो पहले सजदा करते हैं, फिर वो जिंदे नाल वजी हुंदी गड्डी उन्होंने चुमते हैं, वो उन्होंने चुमदा है कि डोंट वरी चीज़ां बन जांदियां, इंसान नहीं बनता। किन्ने बच्चे अज वादा करते हैं कि हमारे दोस्त से कोई हमारा नुकसान हो जाए तो हम उसके साथ अखलाकी रवैये से पेश आएंगे, बद अखलाकी से पेश नहीं आएंगे। हाथ खड़े करके वादा करें हैं जरा भाई, अपनी अखलाक याद दुरुस्त करें। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती। आज मुझे सर ने ये लफ्ज बोला है कि आपने इनसे वो बातें करके वादा लेना है जिस पे ये अमल भी करें, ऐसे टिश्यू की तरह झाड़ के नहीं चले जाना। और मैं आपकी जो मिसाली जिंदगी जो है मैं साथ टैच कर रहा हूं। ऐथे मुंडे बैठे ने, नाल दे मुंडे दी शर्ट दे उत्ते किसी को साई डुल जे या किसी मोटरसाइकिल ना लग के या डैक्स ना लग के ते शर्ट थोड़ी जी फट जाए, बोलो ते इन्हें जे तो है ओदा यार, बोलो ते फिर तेने कहना कोई तेरे ते शर्टां वारियां, वो तेरे ते जिंदगी वारी, वो तेरे ते दिल वारिया, ये ते शर्ट शाही कोई नहीं। ते जे किसी होर मुंडे को ये नुकसान हो गया ना, ओए तेनू पता नहीं शर्ट किदी है, वो तू हथ किनू पाया है? वो कहना यार गलती, सॉरी, ले मामा सॉरी दा। इतना पढ़ के भी आपको सॉरी की समझ नहीं आई कि सॉरी जब कोई करता है तो वह सरेंडर कर देता है। वो क्या करता है? सरेंडर करता है। ये पुलिस से सीख लो, फौज से सीख लो, दुश्मन भी अगर हाथ खड़े कर दे तो दोबारा फोर्स उस पर गोली चलाती नहीं चलाती। तो हम सॉरी को समझती कुछ नहीं। उस्ताद कह दे ना मुंडे नू कि क्लास के सामने सॉरी कर, तो मुंडे उहदे हल वेंदे, बाहर आना ही ना। यार तुमने अपने असातिज़ा के सामने भी सॉरी को एक इंसल्ट बना लिया, हालांकि वो सॉरी आपको प्राइम मिनिस्टर बना सकती। अगर वो गलती आप उस्ताद के सामने कहें कि मेरे से हो गई है तो वो गलती आपको एक कामयाब इंसान बना सकती। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरा नबी मॉडल नमूना बन के आया। मैं सवाल करना चाहता हूँ, उस बुढ़िया के सामने मेरे नबी खड़े हैं और बर्दाश्त कितनी है, जिसकी कोई ना सुने उसकी बात मुस्तफा सुनते हैं। तो यहां कितने बैठे हैं, कितने बच्चे बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं, जब 2 घंटे आप बात करते हैं, आगे से झिड़के पड़ती हैं, कभी मोबाइल तोड़ा है? अगो झिड़क पैंदी है, वेटिंग ते लांदे ने अगले तनु, उत्थे नहीं गुस्सा आंदा ते मां थोड़ी जी झिड़क मार दे, मैं लगा चूहे मार गोलियां खान, मैं लगा नहर च डुबन,
चलिया 2 घंटे जिहदे नाल मोबाइल ते लगा रहना है, ओहदी तैनूं एक भी झिड़क भैड़ी नहीं लगदी, उहनूं मनाउंदा ही रहना है। ते जिस मां ने तैनूं अल्लाह कोलों मंग के 9 महीने पेट च रखिया, वो इन्ना ही झिड़क दवे ते आना आपने मेरी बेइज्जती की। अच्छा, कई मुंडे प्यो नूं कहंदे मेरे पापा को पता नहीं है मैं जवान हो गया हूं, मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करता है। कलमा पढ़ के बताएं ये जो मैं बातें समझा रहा हूं ये मुआशरे में हैं कि नहीं है। अच्छा, तुमने ये हजूर की जिंदगी सिर्फ बैनरों तक रख दी या इत्थे नाम लैन वास्ते, नाता पढ़ने वास्ते? ये जिसकी नाते पढ़ते हो ना, वो मुजल्लद कुरान में तुम्हें मिला है। अल्लाह की कसम है, जिसने चलता फिरता कुरान देखना है, फातिमा का बाबा देखो। मेरे नबी की जिंदगी को आम जिंदगी नहीं है। इसीलिए तो किसी ने कहा था ना, बलगल उला बे कमाल ही कशफत जा बे जमाल ही हसनत जमीओ के साले ही सल्लू अलैहि। अच्छा, साढ़े इत्थे भाई एक होर बड़ा सिस्टम है। एक हदीस मैंने पढ़ी अभी, और उस हदीस का मुआशरे के साथ अटैच कर रहा हूं। उलमा इकराम को चाहिए कि जुमे में एक हदीस पढ़े तो साथ मुआशरे की तस्वीर भी पेश करें। बूथा भी बखान, बूथा समझते होया? बूथा इनू चेहरा फेस, एक हुंदा फेस करना, एक हुंदा फेस देखना। अपना चेहरा जरा देखा करो कि मौलवी जो हदीस पढ़ रहा है क्या तेरे अंदर ही मौजूद है। सर इमरान साहब से पूछा करें, सर सैफुर रहमान साहब से पूछा करें, सर राय मुश्ताक साहब से पूछा करें, जितने असातिज़ा इकराम बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल हजरात, इनके दफ्तर में जाकर ये ना कहा करो सर ने मुझे यूं कहा है, दफ्तर में जाकर ये कहा करो प्रिंसिपल से कि सर जी आज मैं 5 मिनट लेट आया हूं, सर को बोले मुझे 5 मिनट ज्यादा पढ़ा दे, ये कहा करो। ये कौन कहता है? प्राइवेट कॉलेज है, इसकी क्या जरूरत है मुझे 5 मिनट ज्यादा बैठाए? भाई सरकारी कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, तुमने कॉलेज को नहीं देखना, पैसे को नहीं देखना, अपने स्टेटस को नहीं देखना। वो हो सकता है 5 मिनट आपको उस्ताद दे दे रिक्वेस्ट पे, हो सकता है वो 25 मिनट में पीरियड में कुछ ना पढ़ाया हो, जो 5 मिनट में उस्ताद आपको चीज सिखा दे और आप वो सीख कर टॉपर बच्चे बन जाए। मगर हमारे बहाने ही नहीं जाते। मगर तानू ये बहाने महसूस पता क्यों नहीं होंगे? तुसी इश्क च अन्ने होंदे हो। वो कहंदी है वेट मामा आ गई, तानू ये नहीं पता भी किसी दी काल होर आ गई होनी है। इश्क च अन्ने होंदे जे तुसी, तुहाडा ध्यान होर पासे जांदा ही नहीं। हाँ जी मेरे बच्चों, नासर मदनी मुआशरे की नब्ज़ को देख के गुफ्तगू करता है। मेरे सामने जिस तरह के लोग बैठे होते हैं मैं उस तरह की बात शुरू करता हूं ताकि मेरे सामीन को कुछ मिले। इस हदीस से कितनी मैंने इस्लाह मुआशरा कर दी है, रस्ते का स्टेटस बता दिया। एक और स्टेटस बताऊं, मैं बताने लगा। इधर कोई माल बना है, माल ऑफ काड़ा, कोई मशहूर दुकान बड़ी बनी। पहले सलाह कर लो सारे। अनवर माल, वो काड़ा में ये चौक में क्या बना हुआ है? KFC। अच्छा चलो कोई गल नहीं मेरा चान, यू आर राइट, आपकी बात कह देता हूं। ए बच्चा बड़ा कामयाब जे कहता थे रेलवे स्टेशन बनया है। लै पुत्र हुण तेरा ना ही पूरे कॉलेज है। जितने बैठे हैं ये मोहब्बत करते हैं, मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूं। ये मेरे जान है, मेरा जान, मेरा मक्खन, मेरी मलाई, ऐसे रेलवे स्टेशन पे ना जाएं। जितने मेरे जान ने ये बात सुन लें, ये काड़े में अनवर माल का मैंने नाम क्यों पूछा है? वहां जब जाते हैं तो दरवाजा खुद ब खुद खुलता है, और नहीं खुलता, चलो फिर वो माल बड़ा नहीं है।
लाहौर पेस में आए, किसी भी बड़े शॉपिंग सेंटर पे दरवाज़ा खुद ब खुद खुलेगा, वो खुद नहीं खुलता, जड़ी तेन छुरी फेर देने ना कीमत बहुत ही लैके उद ना खुलता। ये आपका स्टेटस है। जब वो दरवाज़ा खुद खुले तो आप उधर रेट नहीं पूछते, बहस नहीं करते, चीज़ लेकर आ जाते हैं। मगर हुण महंगाई बड़ी है, हुण तुसीं ब्रांड का छापर लैके ते लंडे दियां विच चीज़ां पा के तुर पैंदे जे, मैनूं पता सारा मैं पेती है तुहाडा, ते नाल दे मुंडे नूं आंदे मैं ब्रांड की चीज़ लई है। दूसरे को डिसाइड करते हो, वह दूसरों को डिसाइड करते हो, उनको मजबूर करते हो कि वह डाका मारे, वह चोरी करे, अपने माँ बाप को मजबूर करे कि मुझे भी ये ब्रांड की चीज लेकर दो। ये तुमने बच्चों के अखलाक को बिगाड़ा है। ये अमीर ज़ादों के जो बच्चे इधर पढ़ने आते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपके पापा अमीर होंगे मगर किसी गरीब का दिल मत तोड़। ये कॉलेज की इंतजामिया को मैं सलूट करता हूँ, इन्होंने यूनिफॉर्म एक जैसा रखा है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अच्छा भाई, ये तो आपका स्टेटस है कि वो दरवाज़ा खुद खुले तो क्या आप रेट नहीं पूछते। तो थोड़ा सा आ जाए काढ़े में, जहाँ ये केले, जापानी फल, माल्टे, सिंगाड़े, बोलो पिज़े पिज़े नहीं, खीरे, मूलियां, सलाद, चुकंदर ए लगे ने ना। इत्थे तुसी जो चीज़ लेंदे हो ते पुछदे किन्ने दी दर्जन, कहंदे जी 100 रुपए दी दर्जन, 70 लाउणी। ओए मेरे बच्चों, शेम फॉर यू। अफसोस आता है ऐसे लोगों पे, मुझे अफसोस है। आप सुनने वाली बात है जो मैं पैगाम देने लगा हूँ। तुम्हें रेट पूछना चाहिए था शॉपिंग मॉल में कि 10,000 का नहीं 8 का लगाओ, 6 का लगाओ। वहाँ तो तुमने पूछा नहीं कि मेरा स्टेटस है, और यहाँ 100 के केले का रेट पूछ के उससे बहस करते हो 70 ले ले। ये रेडी वालों से रेट ना किया करो। ये कोठी बनाने के लिए नहीं बेचते, अपने पेट में हलाल पहुँचाने के लिए बेचते, हलाल रोटी खाने के लिए ये बेचते। कोठी तो नहीं बनाते ये फ्रूट वाले। बताएं कितनी कोठियाँ इनकी, कोई कारें हैं इनकी। ये लूट जाया करो। कोई लूटना चाहे ना आपको तो लूट जाया करो। कहाँ? जहाँ केले का रेट पूछो वहाँ लूट जाया करो। वो कहे 100 की दर्जन है, यार 100 ही ले ला। चलिया 100 का किसी ने लोड कराउन लगे नहीं 100 ही का, गरीब को केले लैन लगे, सोच लेना है। ये बातें आपको किसी और मौलवी ने नहीं कहनी, मुझे पता है। आपको मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि बैलेंस आप कराने में नहीं सोचते कि मुझे तो 100 मिला है घर से खाने के लिए और मैं किसी को लोड कराने लगा। अल्लाह करे इस मजमे च कोई लोड कराने वाला ना हो ते मंगाने वाला भी ना हो। आंदा झूठ कि तुम ये कह लो ये एडा वड्डा झूठ है जिवें कीड़ी नूं कहो ऊंट है। कीड़ी ऊंट नहीं हो सकती। अच्छा, मेरे से हाथ खड़ा करके वादा करें कि आप गरीब की दुकान से चीज लेंगे तो उससे बहस नहीं करेंगे। गरीब से लुट जाया करो एक छल्ली लेकर, अगर 20 की हो तो उसको 30 दे दिया करो, उसकी मदद हो जाएगी। करें वादा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे हैं ना। ये वादा थोड़ी मिनट मैंने बात और करनी है, मैंने निकाह पे पहुंचना है। अल्लाह आपका भी निकाह करे जल्दी। इनकी आमीन देखें जरा। तो तेरा हौला रखो हाथ। अजय महंगाई बड़ी है, कुछ कमाओ। मैं करा देता हूँ दुआ, तू बहुत औखा है, मैं कराना तेरा। मेरा चांद ने लव यू। अल्लाह उम्र में बरकत डाले आपकी। तवज्जो मेरे बच्चे इधर। अर्ज करना चाह रहा था मुसलमान भाइयों, इमाम अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा नबी रहमत आलम बन के आया। थोड़ी जी यार इको खोल मेरा चंद।
میرا چاند میری مان ذرا توجہ میرے وال مسلمان بھائیو، یہ آخری باتیں ان کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ وہ گڑیا کی بات میرے مصطفیٰ نے کان لگا کر سنی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرا نبی جس شعبے میں دیکھو گے تمہیں رحمت عالم پایا جائے گا۔ میرا نبی دنیا میں مجسمہ برکات بن کے آیا ہے، میرا نبی عزت والا نبی بن کے آیا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ نبی بن کے آیا ہے، سب سے بالا و بالا نبی بن کے آیا ہے۔ اس کی مثل کائنات میں نہیں۔ میرا نبی وہ ہے جدھر سے گزرے پتھر سلام کہتے ہیں، جہاں سے گزرے درخت جھک کے سلام کہتے ہیں، جدھر سے نبی گزرے آسمان کی بدلی سایہ کر دیتی ہے۔ میرا نبی ہے جس کو دیکھ کر سورج شرما جاتا ہے، میرا نبی وہ ہے جس کو دیکھ کے سورج شرما جاتا ہے، چاند شرما جاتا ہے۔ عزیزان من مسلمان بھائیو، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو، میرے عزیز طلبہ کرام اسپائر کے بچوں، میرے نبی نے وہ بڑھیا کی بات سنی ہے۔ کتنے بچے ہیں جو 5 منٹ اپنی ماں کی بات سنتے ہیں بیٹھ کر، 5 منٹ اپنے بابا کی بات سنتے ہیں، تمہیں بابا کی بات کڑوی لگتی ہے، تمہیں ماما کی بات کڑوی لگتی ہے۔ آج کہتے ہو ماما زیادہ بولا نہ کرو، مگر وہ دن آئے گا جب آپ ماں کی قبر پہ بولو گے ماما بولی تمہارا بیٹا آیا ہے، مگر وہ کبھی نہیں بولے گی، وہ کبھی نہیں بولے گی، قبر سے آواز تک نہ دے گی، کیونکہ وہ بڑی سکون والی نیند سو چکی ہے۔ آج کتنے بچے ہیں جو بولتے ہیں کہ میری ماں مجھے سکون نہیں کرنے دیتی، میرا باپ مجھے سکون نہیں کرنے دیتا ہوں۔ وہ میرے بچے، میرے چنو، میرے مکھن، میری ملائی، تیرے نبی نے ایک بڑھیا کے سکون کے لیے اتنی دیر کھڑے ہو کر اس کی بات سنی، اور میرے نبی کے مسافے کا طریقہ تھا تب تک ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے جب تک اگلا ہاتھ نہیں چھڑا لیتا تھا۔ میرے نبی مسافہ کرتے بھی ہاتھ پکڑی رکھتے تھے۔ میرے نبی کریم کا ہاتھ نرم ریشم کے گالوں سے بھی زیادہ نرم تھا۔ میں صدقے جاواں مسلمانوں، کھاڑے کے غیور مسلمان بھائیوں، کھاڑا کے نبی بچوں، اسپائر کالج کے نوجوانوں، آؤ میں طلبہ کرام یہ بات سمجھا کے اجازت چاہوں گا۔ میں سلوٹ کرتا ہوں اساتذہ کرام کو کہ وہ آپ کی جناب اخلاقی تربیت کے لیے علماء کرام کو بلاتے ہیں، اور میں آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں۔ کتنے بیٹھے ہیں میرے چند، یہ لفظ سننے بڑے قیمتی ہیں۔ یہ آج کہتے ہو میرے بابا مجھے سکون نہیں کرنے دیتے، میری ماں مجھے سکون نہیں کرنے دیتی۔ پتہ تیری خاطر تیری ماں نے کتنا سکون برباد کیا ہے، تیرے بابا نے کتنا سکون برباد کیا ہے۔ 6 بجے اٹھ دیے، تیرے واسطے ٹفن تیار کر دیے، ناشتہ تیار کر دیے، تینوں کالج بھیج کے برتن صاف کر دیے، پھر جناب اعلیٰ تیرے سکول آندا ٹائم لنچ تیار کر دیے۔ لنچ تیار کرن تو بعد تیرے واسطے کھانا کے رکھ دیے، تیرا یونیفارم چینج کران دیے، پھر ماں تیرا یونیفارم دھون دیے، پھر شام نو کھانا تیار کر دیے، کھانا تیار کر کے تینوں کھلان دیے، پھر سلا دین دیے، پھر تیرے نبی بابا آیا اپنے ہسبینڈ نو کھانا کھلان دیے، خاوند نو کھانا کھلا کے سلایا۔ رات کا 8-10 کا ٹائم ہے، ماں نے ابھی اس طرح دائیں کروٹ ہاتھ رکھ کے آنکھ لگائی ہے۔ ایک بچہ کاڑے سے لاہور گیا ہوا تھا، وہ پہنچا ہے، دروازہ کھڑکاؤ، کون ہے؟ میرا چند، میرا مکھن کون ہے؟ ماما میں تمہارا بیٹا ہوں۔ ابھی دروازہ کھلا ہے، جھڑک نہیں لگی، یہ نہیں کہا میری نیند برباد، میرے بچے چپ کر کے سو جاؤ، تیرا بابا آیا ہے، تجھے جھڑکے نہ۔ ابھی 12 بجے ماں نے تھوڑی سی آنکھ لگائی ہے، پھر بچے نے دروازہ کھڑکایا ہے، ماں کا سکون برباد کیا ہے۔ ماں چپکے سے اٹھی ہے، ایک نظر خامد کی طرف، کہیں اس کا بابا نہ اٹھ جائے، میرے بچے کو جھڑکنا پڑ جائے، میرے بچے کو ڈانٹنا پڑ جائے۔ ایک نظر خامد کی چارپائی پہ، ایک نظر دروازے پہ ہے، میرے بچے چپکے سے سو جاؤ۔ ماں نے سلایا، رات کے 2 بجے پھر ماں نے سلایا، ایک بچے نے دروازہ کھڑکایا، 1 کروڑ انعام دیتا ہوں، کوئی بچہ اس مجمع سے کھڑا ہو کر مجھے بتلا دے کہ میری ماں نے صبح اٹھ کر کہا ہو
میں نے تیرے گھر نہیں رہنا، تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے، میرا سکون برباد کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے یہ ماں اور باپ اپنا سکون برباد کر کے تیرے نام سکون لگا دیتے ہیں۔ یہ ماں اور باپ کو سکون ملتا ہے تو قبر میں جا کر ملتا ہے، اپنا سکون تیرے نام لگا دیتے ہیں۔ کتنے میرے بچے ہیں جو ماں کو کہتے مجھے سکون نہیں لینے دیتی، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون نے مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، مجھے میرے بچوں یہ میرے کہنے پہ ایک گلدستہ پھول کا لینا ہی، تھوڑے سے پھول لینے، سنڈے والے دن اپنی ماما پاپا کو دروازے پہ کھڑا کر کے سبھی بہن بھائیوں نے ایک ویڈیو کلپ بنانا ہی اور مجھے آپ نے سینڈ کرنا، اپنی فیس بک آئی ڈی پہ لگانا ہی، ماما پاپا پہ ایسے پھول پھینکنے۔ وہ پوچھے میرے بچوں کیوں ماما ہم پیروں پہ مولویوں پہ پھول پھینکتے ہیں کہ وہ ہمارے راہبر ہیں، ہمیں دین سکھاتے ہیں۔ آج ہم بچوں نے آپ کے اوپر پھول پھینکنے ہیں۔ مدنی صاحب کہہ کر دیتے یہ وہ ماں ہے جس نے یہ کہا تھا مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے۔ وہ چاہتے یہ بچے انعام لے کر جائیں گے مگر ماں قبر میں پہنچ چکی ہے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے۔ وہ چاہتے تھے میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو۔ یہ اپنے دوست کو پیزا کھلاتے ہو اپنے ہاتھ سے، اپنی جیون ساتھی کو پیزا کھلاتے ہو اپنے ہاتھ سے، تھوڑا سا پیزے کا ٹکڑا لے کر آج میرے کہنے پہ اپنی ماما کے ہونٹوں تک لے جانا۔ وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں، تھپک کر سلاتے ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ میرے بیٹو آج کے بعد اپنی ماما پاپا کے پاس بیٹھا کرو، ان کو سکون دیا کرو، اس کے ہونٹوں پہ کھانا لگایا کرو، سب سے پہلے ماں باپ کو کھلایا کرو، بعد میں آپ کھایا کرو۔ ماما پوچھے بیٹا پہلے تم کھا لو، نہیں ماما بچپن میں ہمارا بچہ تم کھاتی تھی، اب ہم تمہارا بچہ کھائیں گے۔ کیوں؟ وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو۔ تم کہتے ہو ڈونٹ ٹچ می لائف، تم کون ہوتے ہو ہماری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے؟ میرے بچوں تم نے کس کو کہا تم کون ہوتے ہو؟ 3 بر اعظم کا بادشاہ ہے، اس کا باپ بادشاہ ہے، سنیے 4 سالے بادشاہ ہیں، ایک سسر بادشاہ ہے، ایک دادا سسر بادشاہ ہے، ایک بیوی ہے، اس کا نام فاطمہ بنت عبد الملک ہے، اس کے خامد کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے۔ سنیے آخری بات ہے، جتنی آنکھوں میں آنسو ہیں یہ بتاؤں ماں باپ تمہاری خاطر کیا کیا کرتے ہیں؟ تم کہتے ہیں ڈونٹ ٹچ می لائف، تم کون ہوتے ہو میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے؟ میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کا حکمران، استنبول ترکی سے لے کر یہ کاڑا لاہور تک اس کی بادشاہی تھی، وہ 3 بر اعظم کا حکمران ہے۔
101 हिजरी में फौत हुआ, 99 हिजरी च हुक्मरान बने आई। वो उमर बिन अब्दुल अजीज घर बैठा है, बीवी कहती है सुबह ईद है, मेरे बच्चों के लिए मुझे कपड़े चाहिए। कहता मेरे पास पैसे नहीं। तो बीवी कहती है मेरे सर के ताज, अपने वजारत खजाना से बोलो कि मुझे 1 माह की तनख्वाह एडवांस दे दो। जिसके 4 ब्रदर ला बादशाह, सुसर बादशाह, दादा सुसर बादशाह, 7वां आप बादशाह है। सुनिए सुनिए काड़ा के बच्चों, तुम आज के बाद कभी नहीं कहोगे मामा पापा तुम कौन होते हो। इस वाकया के बाद सुनिए, उमर बिन अब्दुल अजीज है जिसके दौर में शेर और बकरी ने एक घाट पे पानी पिया, अदल का बादशाह है, ज़कात देने वाला कोई नहीं, खुद का हाल क्या है। बीवी ने कहा बच्चों के लिए कपड़े बनाने हैं, मगर खुद कहता है मेरे पास पैसे नहीं। बीवी कहती है वजारत खजाना से कहो मुझे 1 माह की तनख्वाह एडवांस दे दो। ये बादशाह होकर वजीर खजाना के पास गया है कि मैंने अपने बच्चों के कपड़े बनाने हैं। अल्लाह की कसम कलेजा फट जाएगा ये बहुत सुन के। एक बादशाह ने अपने बच्चों के लिए वजारत खजाना में जाकर सवाल किया है। ये है माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए किसी के आगे सवाल करना पसंद करते हैं, और तुम बच्चे क्या कहते हो, तुम कौन होते हो। मैं सवाल करना चाहता हूँ। वो वजारत खजाना में वजीर खजाना कहता है मुझे लिख कर दो, तुम 1 माह जिंदा रहोगे। कहते मैं लिख कर नहीं दे सकता हूँ। वापिस आ गई और आकर बीवी को कहा मैं लिख कर नहीं दे सकता हूँ कि मैं 1 माह जिंदा रहूंगा, लिहाजा इन्हीं कपड़ों में ईद गुजारो। उस बीवी ने कुछ नहीं कहा। एक बेटा उठा रोने लगा, बाप ने गले लगाया, मेरा चांद क्यों रो पड़े बाबा, आज मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया है कि मेरे बाबा ने हराम से बचने के लिए अपने बच्चों को पुराने कपड़ों में ईद का कहा है। गहूम के पैसे पे डाका नहीं डाला। मैं सवाल करना चाहता हूँ, इस कॉलेज में एक बच्चे के पास आईफोन देखकर कहते हो पापा मुझे भी आईफोन लेकर दो। अपने बाबा को मजबूर करते हो वो रिश्वत ले, अपने बाबा को मजबूर करते हो वो डाका डाले, अपने बाबा को मजबूर करते हो कि वो किसी का हक खाए। तुम्हें समझ नहीं आती। अपने बाबा के ईमान के दुश्मन, अपने बाबा की कब्र के दुश्मन मेरे बच्चों मजबूर करते हो कि मेरी शादी पे छोटा गोश्त पकाओ, मजबूर करते हो मुझे लैंड क्रूजर फी1 में शादी का भी दूल्हा बना कर लेके जाओ, मजबूर करते हो अपने मामा पापा को। तुम्हारी मजबूरियों की वजह से, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने की वजह से ये माँ बाप अपना ईमान भी दांव पे लगाते हो, और तुम फिर भी कहते हो तुम कौन होते हो। अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस करें। ये दुनिया में जितनी मैं बात समझाइए, आज के बाद माँ बाप को मजबूर मत करें कि मैंने ट्रिप पे जाना है मुझे 10,000 चाहिए। ना मेरे बच्चों, माँ बाप को मजबूर मत करना। ये माँ बाप ने सारी जिंदगी आपके लिए लगा दी है, और मैं लफ्ज कहूँगा आज जाकर अपने मामा पापा को सलूट करना। क्यों? अभियां कदीमी मावा बनिया, मावा ही मावा हुंदियां ने, मापियां दे घर धीयां दे लई कदों किथावां हुंदियां ने। अपनी बहन से जाकर गले लगाकर सॉरी करना। जिस बहन को थप्पड़ मारते हो, तुम कौन होती मेरे से ऐसे बात करने वाली? तुम्हें पता ये कौन होती है? राय मुश्ताक साहब और सर दीपालपुर से आए प्रिंसिपल साहब, बोदला साहब साहिवाल से, इनकी पार्टनरशिप हो 50-50 लाख की। ये 1.5 करोड़ के पार्टनर हों, एक दूसरे को बोले मेरा जूता पॉलिश करो, नहीं करेंगे क्योंकि बराबर के पार्टनर हैं। मैं सवाल करना चाहता हूँ इस बच्चों से, सवाल करो, पार्टनर का जूता पॉलिश नहीं करता तो आज मुझे जवाब चाहिए। तुमने अपनी बहन को थप्पड़ भी मारा और उसको बोला तुम कौन होती हो मेरी बात में बात करने वाली? मैं आओ बताऊं वो बहन क्या है। ये पार्टनर का जूता साफ नहीं करता, मगर सिस्टर वो है जो तेरे घर में मालिक भी है, बाप की जायदाद में हिस्सेदार भी है, मगर भाई का जूता भी पॉलिश कर देती है।
तस्में भी बंद कर देती है, तेरे यूनिफॉर्म को धो भी देती है, झिड़के खाकर तेरे आगे खाना भी रख देती है। मेरे बच्चों, जाकर अपनी बहन से भी सॉरी करना कि हाँ मेरी बहन, आज मुझे समझ आया है कि मैंने जो तुझसे ऊंचा बोला वो गलत बोला है। तू ही एक मेरा रिश्ता है, हिस्सेदार होकर भी मुझे सॉरी बोलती है, हिस्सेदार होकर भी जूता पालिश कर देती हो। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें इन बातों पे अमल करने वाला बनाए, अपने मामा पापा की इज्जत करने वाला बनाए। और जितने ये बच्चे बैठे हैं, ये जो कहते हैं ना पापा मैंने चूहे मार गोली खा लेनी है, मैंने नहर में डूब जाना है, मैंने वहाँ मर जाना है, मेरे बच्चे जानू को और मिल जाना है मगर तेरे माँ बाप को तेरे जैसा नहीं मिलना। और आखिरी जुमला है, मरना है ना तुमने, ये चूहे मार गोली खाकर क्यों मरते हो? अगर तुम्हें मरने का शौक है ना तो गाजी इल्मदीन की तरह मुस्तफ़ा के नाम पे मर, लोग 92 साल बाद भी तेरा नाम याद रखेंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, वो ज़हरा का बाबा है, हसनैन का नाना है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। जदों तोतियां ते पग्गां दा रिवाज हुंदा सी, इज़्ज़तां सांझियां ते सब दा ख्याल हुंदा सी। इसलिए आपने इस महंगाई के दौर में एक सस्ती चीज़ का जिक्र सुना होगा, उसको माचिस कहते हैं। बोलो उसको। किसी हुकूमत में भी देखे महंगाई में माचिस सस्ती होती है, उसकी वजह वो आग लगाने वाली होती है, और आग बुझाने वाली चीज़ पानी आज भी महंगा है। आप कोशिश करें आग बुझाने वालों में आपका जिक्र हो, आग लगाने वालों में आपका जिक्र ना हो। ठंडे रहा करो, लखां बेर बेरी नूं लगदे, चढ़ जांदे कई कच्चे, जेड़े पक्कन लाल मुहम्मद ओह ही खांदे वट्ठे। लड़िया ना करो, मिल के रहा करो। जिवें 2 घंटे मोबाइल ते लड़ के मना लेंदे हो, इवें यारां नूं भी मना लिया करो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आज का प्रोग्राम आपको लामा नासिर मदनी ऑफिशियल चैनल पे एस्पायर कॉलेज का ये प्रोग्राम आपको मिलेगा, लामा नासिर मदनी ऑफिशियल चैनल पे आपको मिलेगा बस शाम की नमाज के बाद। इनके साथ ये स्टूडेंट अभी नहीं बोल रहा, उनके साथ साथ रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल जो अपने कैंपस से यहाँ नासिर मदनी साहब को स्पेशली सुनने के लिए आए, प्रोफेसर सलीम बोगला साहब, प्रोफेसर बाबर साहब जो रिनाला कैंपस से, और प्रोफेसर साजिद महमूद साहब जो दीपालो कैंपस शिवराय सलाम की आमद का भी किया शुक्रिया। इन बच्चों ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला के हाज़िरी लगवाई और हमारे सबके इस पूरी कायनात के महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में हाज़िरी लगवाई इनात खान ने, और उनके साथ स्पीच के तकारीर हुई सीरत नबी पे, और ज़बरदस्त किस्म की बात, ये तमाम मुबारकबाद को मुस्तहिक है। इन्होंने आज इस कंपटीशन में हिस्सा लिया और इनकी प्रिपरेशन में जिन टीचर्स ने भी अपना रोल प्ले किया वो भी मुबारकबाद को मुस्तहिक है। एक बात और जो मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि सर कुछ ऐसी गुफ्तगू कीजिएगा कि हमारे दिल बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए, और हम सारी बातों में से कोई ना कोई बात अपनी ज़िंदगी में आज जो नई है उसको लेके जाए। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है और मैं उम्मीद भी करता हूँ एक इदारे के हेड के तौर पे कि आपने मदनी साहब की बातों से बड़ा फ़ायदा उठाया होगा और मुस्तफ़ीद हुए होंगे, और इन बातों पर अमल भी करते हैं।
اور اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کو، اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کو، اپنے ملک کی رسپیکٹ کو، اور اپنے آنے والے گھر کو جس طرح سے مدنی صاحب نے دنیاوی باتوں کو الائن کیا اسلام کے ساتھ، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی زندگیوں میں یہ چیزیں آئیں گی. تھینک یو ویری مچ. رسپیکٹڈ وائس پرنسپلس کا بھی بہت شکریہ. پروفیسر نعمان صاحب نے بڑا اچھا ارینج کروایا گرلز کیمپس کا جو اہتمام یہاں پہ سماعت ہوتا ہے. ماشاء اللہ سر آپ کی پوری ٹیم کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں، اور پروفیسر اسد فضل صاحب وائس پرنسپل بوائز کیمپس، اور کلیپنگ کیجیے گا. زبردست قسم کی ڈیوٹی بھی دی اور باتوں کو سنا بھی، اور سر نے ہمارے لیے بہت سارے میسیجز اپنی اسپیچ میں چھوڑے، اور انشاءاللہ ہم بھی سر میرے سمیت ہم اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. جناب بابر حسین صاحب پرنسپل اسپائر کالج ریلاگا فورٹ کیمپس، وائس پرنسپل اسپائر کالج میاں بارکشاہ کے سرسٹریز کماؤنٹ اسٹیج، پروفیسر اسد اللہ فضل صاحب سر بڑے ادب سے جنرل سیون سے ملے گا، لیکن شہزاد بشر صاحب سے ملتمس ہوتی. جناب آفتاب بخاری صاحب سے ملتمس ہوں کہ سر اسٹیج پہ تشریف لائیے گا. بہت تالیوں میں جن بچوں کو جلدی سے میں نام بلاؤں گا وہ بچے اسٹیج پر آئیں گے. ان بچوں کی پوزیشن حاصل کیجیے گا. تلاوت میں کیجیے گا. حافظ عثمان دیکھیے گا سامنے اللہ ہمارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما. میرے ایک نام کی توفیق عطا فرما. اللہ جگہ جائے سپاہی پیغام پائے، ان کے محنت کی اساتذہ، محنت کی اسٹاف اور جتنے مشن ہیں سب کی برکت فرما. میرے مالک جتنے طلبہ کرام اسپائر پہ پڑھ رہے ان کو دینی روحیات جو ترقی عطا فرما، اور ان کو اپنے ماں باپ کی محنت کو اور کرنے والا بنا، اور جو ان کی خواہشیں جو ان کی خواہشیں قبول جتنے بڑے سب کی میری تمنائیں پوری فرما. اور میرے نجکان ان کے ماں باپ جو قرضے میں دبے ہوئے ہیں مگر اپنے بچوں کو پھر بھی ان کے قرضے کو، ان کے ماں باپ کے کاروبار میں برکت جس کی وجہ سے بہت بچے ہیں مگر وہ پھر بھی تعلیم جاری رکھے ہوئے اس بچے کے لیے بہتر اور ہمارا جتنے ساتھ کرام یہاں اپنے علاقوں کے بچوں کو باہر جانے کی وجہ سے باہر ملک جانے کی بات ہمارے اپنے علاقے میں اپنا فیض نام رہے ان ساتھ کرام کی یہ نہیں قبول بیٹا 50 سال تو مل گیا، 1000 مل جائے گا تو آپ کا ہو جائے گا 50,000. کہ دینی تعلیم کے ساتھ
دنیاوی دلیل کے ساتھ کی تربیت اللہ صاحب صاحب روان صاحب رائج اشتاق صاحب شاہ عمر نظر صاحب عبدالوحید صاحب عبدالعزیز صاحب ایسے میرے تارلا ہے میرے والد سب کے لیے بادشاہ میری فرما اور اس تعلق کی حفاظت